آپ سینٹ تک پہنچ کیسے گئے؟ میں خود حیران ہوں. مجھے سینیٹر کم از کم پی ٹی آئی نے بالکل نہیں بنوایا تھا. بہت بڑی تعداد میں بولیاں لگی تھی ایم پی ایس کی. 40 اور 50 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک بندہ سینٹ میں آیا. داخلے کے چند ہزار روپے تھے, 15,000 یا 20,000 جتنے بھی تھے. اس کے علاوہ میں نے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا. عام آدمی کی بات, عام آدمی کے لیے قانون سازی اس ایوان میں جہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے لوگ آتے ہیں, کتنی مشکل ہوتی ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے. یہ ایک منڈی ہے, وہاں پہ بولی لگتی ہے اور وہاں پہ ایمان کے سودے ہوتے ہیں, وہاں ضمیر جو ہے وہ فروخت ہوتے ہیں. تو وہاں غریب عوام کی بات نہیں ہوتی. یہ ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا 440 کا ایوان غالباً, اس میں آپ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ نہیں دینا. جب جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اس کے اوپر پھر تنقید کرتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ جب وہ وردی میں ہو تب آپ اس کے سامنے کلمہ حق کہیں. الحمدللہ یہ کام میں نے جنرل باجوہ کے سامنے 6 سال. مجھے کرنل نے فون کیا کہ جنرل فیض آپ کے گھر کے سامنے گاڑی میں بیٹھے ہیں, آپ باہر نکلے. میں نے کہا میں نہیں نکلوں گا, آپ نہیں ملے, میں ملنا نہیں چاہتا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا قصور کیا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مظلوم خاتون, ان کے خلاف بدترین قسم کا پروپیگینڈا کیا گیا. اس وقت جو تحریک اٹھی ہے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی, یہ اتنی طاقتور تحریک ہے کہ امریکہ میں مظاہرے شروع ہو گئے. 16 لاکھ سے زائد لوگوں نے جو بائیڈن کو آن لائن پٹیشن سبمٹ کی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سردار ولید مختار. ناظرین کرام, آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرواتے ہیں کہ جب وہ سینٹ میں تھے تو اس وقت کی جو بھی حکومتیں تھیں, موسٹ پاورفل ووکل کا انہیں خطاب دیا گیا. سب سے زیادہ ہمیں عام آدمی کی بات کرتے دکھائی دیے. اس کے بعد جو فلسطین کی صورتحال تھی اس کے اوپر بہت کام کیا انہوں نے, احتجاج کیا, مظاہرے کیے, پاکستان میں لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی. اور اس سب سے بڑھ کے جو ایشو ہے وہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بہت متحرک نظر آئے. میری مراد جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے بے حد قیمتی وقت کے لیے. یہ بتائیے, بہت وائبرنٹ ہم نے آپ کو پایا, آپ سینٹ میں تھے تب بھی آپ عام آدمی کی بات کرتے تھے. ایک ایسے سینٹ میں کہ جہاں پہ 440 کا ایوان ہے اور اس میں ایک تنہا شخص عام آدمی کی پبلک ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ سینٹ تک پہنچ کیسے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار صاحب بہت شکریہ. یہ میں خود حیران ہوں کہ مجھے سینٹ میں دھکا کس نے دیا ہے. میں سینٹ تک کیسے پہنچا ہوں؟ بظاہر ممکن نہیں تھا, اس لیے کہ جس دفعہ میں سینٹ میں آیا ہوں تو اس دفعہ بہت بڑی تعداد میں بولیاں لگی تھی ایم پی ایس کی جی, اور 40 اور 50 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک بندہ سینٹ میں آیا تھا. وہاں میں نے صرف اپنے جو داخلے کے چند ہزار روپے تھے جو آپ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرتے, غالباً 15,000, ہاں 15,000 یا 20,000 جتنے بھی تھے, اس کے علاوہ میں نے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا. اچھا مشتاق صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کروڑوں کی بولیوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ 15,000 روپے میں کیا کوئی سفارش تھی یا پھر آپ کے اتحادی تھے پاکستان تحریک انصاف؟ کلیم بھی کرتی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ مشتاق صاحب کو سینیٹر ہم نے بنوایا تھا. نہیں, مجھے سینیٹر کم از کم پی ٹی آئی نے بالکل نہیں بنوایا تھا. دیکھیں, جماعت اسلامی کے تھے 7 ایم پی اے اور ہمارے اے این پی کے ساتھ اتحاد ہو گیا, ان کے تھے 5. جی, میں 12 ووٹ مجھے ملے, 5 ووٹ مجھے اے این پی نے دیے, 7 ووٹ مجھے اپنے ایم پی ایز نے دیے اور ان 12 ووٹوں سے میں سینیٹر بن گیا. 14 ووٹ چاہیے, 14 ووٹ چاہیے تھے, 15 ووٹ چاہیے تھے, لیکن چونکہ بڑے پیمانے پر خرید و فروخت ہو گئی تو جو تھریش ہولڈ تھا وہ 14-15 ووٹوں سے کم ہو کے 12 ووٹوں پہ آ گیا. اور 12 ووٹوں پہ تقریباً ہم 3 بندے تھے. میں تھا, بہرامن تنگی تھوڑا سا مجھ سے آگے تھے چند پوائنٹس کے ساتھ, اور سخی بٹ تھے. سخی بٹ اس لیے ایلیمینیٹ ہو گئے کہ انہوں نے سارے کے سارے ووٹ بارو کیے تھے, یعنی ان کو پارٹی کے تو ان کے 5 ووٹ تھے اور ان 5 ووٹوں پہ بہرامن تنگی صاحب بھی آ گئے, ان 5 ووٹوں پہ صحیح بٹ نے بھی 12 ووٹ لیے, ان 5 ووٹوں پہ روبینہ خالد صاحبہ نے بھی کوئی 40 ووٹ لیے. تو وہ سب ووٹ بارو تھے, یعنی دوسروں سے لیے گئے تھے, اپنی اوریجنل پارٹی کے نہیں تھے, تو اس وجہ سے وہ ایلیمینیٹ ہو گئے. تو مجھے پی ٹی آئی نے سینٹ میں نہیں پہنچایا, حالانکہ ہم اس وقت الائز تھے اور ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی, اس کا ہم پارٹنر تھے خیبر پختونخوا میں. لیکن سینٹ کے الیکشن کے لیے انہوں نے کوئی الائنس ہمارے ساتھ نہیں کیا
اور مجبوراً ہمیں پی ٹی آئی سے باہر الائنس کی طرف دیکھنا پڑا اور پھر اے این پی کے ساتھ ہماری الائنس جو ہے وہ ہو گئی. تو یہ ایک میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا تھا تاکہ میں یہ جو سینٹ آف پاکستان ہے بیسیکلی تو یہ مرات یافتہ طبقے کا کلب ہے, اشرافیہ کا ایک کلب ہے جہاں لوگ کروڑوں لگا کے اربوں کماتے ہیں, کروڑوں لگا کے اربوں کماتے ہیں, اور وہ کماتے ہیں ووٹ کے ذریعے سے بھی ہے کہ وہاں چیئرمین سینٹ کا اور باقی جو لیجسلیشن میں ان کو حمایت درکار ہوتی ہے حکومت کو تو اس کے بھی وصول کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی انڈسٹری کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنی بزنس امپائر کے لیے, ٹیکس ایویژن کے لیے اس سینٹ کو اور اس پارلیمنٹ کو ایک ٹول اور ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو وہاں مجھ جیسے غریب بندے کا آنا, اور الحمدللہ میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ جس طرح غربت کے ساتھ میں آیا تھا یا جس مالی حیثیت کے ساتھ میں سینٹ سے آیا تھا اسی مالی حیثیت کے ساتھ میں سینٹ سے واپس کیا ہوں. اچھا, جس ایوان کی ہم بات کر رہے ہیں, ایوان بالا سینٹ, یعنی بہت اس کی تکریم ہے, قابل عزت ہے, لیکن جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں اسی ایوان میں ہم نے دیکھا کہ حاصل بزنجوں کے مقابلے میں صادق سنجرانی صاحب ایک ڈرامائی انداز میں چیئرمین سینٹ بھی بن گئے. عام آدمی کی بات, عام آدمی کے لیے قانون سازی اس ایوان میں جہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے لوگ آتے ہیں, کتنی مشکل ہوتی ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے. دیکھیں میرے 6 سالہ کارکردگی کو اگر آپ دیکھ لیں, وہاں میں نے ان 6 سالوں میں اپنے لیے ایک فریم بنایا تھا, اور وہ فریم یہ تھا کہ میں وہاں پہ اسلام, قرآن سنت کے نظام جو کہ ہماری دستور کا تقاضا ہے اس کی بات کرتا تھا, ختم نبوت, ناموس رسالت, شاعر اسلام کا تحفظ, فلسطین اور کشمیر کے ایشوز اس کی چوکیداری کرنا, اس کے اوپر بات کرنا, اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی, بشری حقوق کی, سیویلین سپریمیسی کی, جو آپ کے کانسٹیٹیوشنلزم کی, ساورن پارلیمنٹ کی, اور عوام کے جو مسائل ہیں, جو تعلیم ہے, صحت ہیں, نوجوانوں کے لیے روزگار ہیں, اسپورٹس کی فیسلٹیز ہیں, امن و امان جو کہ بنیاد ہے ہر قسم کی ترقی کا, اور پاکستان کی آزادی, غریب عوام کے حقوق ان کی, یا جو انفورس ڈس اپیئرنس کے خلاف جدوجہد ہے, ڈاکٹر عافیہ کے لیے جدوجہد ہے, پشتون بلوچ بالخصوص جو ان کے گریونسز ہیں ان کو پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ایڈریس کرنا, ان 6 سالوں میں میں نے اس کے لیے جدوجہد کی. لیکن جو مرات یافتہ طبقہ اشرافیہ آتا ہے ان کی یہ پرائرٹیز نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیں, شاہد آقان عباسی سابق وزیر اعظم ہے, وہ خود اپنی حکومت جو شہباز شریف کی جو پہلی حکومت ہے تو دوسری حکومت ہے اس میں آخری ماہ وہ کہتے ہیں کہ تمام ایم این ایز کو اور تمام پارلیمنٹیرینز کو 20-20 اور 30-30 کروڑ روپے ادا کیے گئے تاکہ آخری مہینے میں جو تقریباً 75 قوانین بنائے, 75 لاز انہوں نے جو بنائے اس کے لیے ان کی حمایت حاصل کر سکے. تو یہ ایک منڈی ہے, یہ ایک مارکیٹ ہے, یہ وہاں پہ بولی لگتی ہے, اور وہاں پہ ایمان کے سودے ہوتے ہیں, وہاں ضمیر جو ہے وہ فروخت ہوتے ہیں. تو وہاں غریب عوام کی بات نہیں ہوتی. اور اب تو جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر ایک گرفت ہے, اب تو قومی اسمبلی کو بھی ایک کرنل چلاتا ہے اور سینٹ کو بھی ایک کرنل چلاتا ہے, اور لیجسلیشن جو ہیں, جو لیجسلیٹرز ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور این وقت پہ ان کے ہاتھوں میں قوانین تما دیے جاتے ہیں, اور وہ روبوٹ کی طرح, وہ ایک انگوٹھا چاپ اور ربر سٹیمپ کی طرح اس کے اوپر صرف یس کر لیتے ہیں, مہر لگا لیتے ہیں, باقی وہ پڑھتے تک نہیں ہیں. آپ سینٹ میں رہے, آپ نے وٹنس کیا بہت ساری چیزوں کو. قانون سازی ایک مشکل اور پیچیدہ عمل ہے جس میں ظاہر ہے ایک لفظ سے شاید پورے قانون کا مفہوم تبدیل ہو جائے اور پھر وہ 25 کروڑ عوام کے اوپر لاگو ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو سینٹ فیلوز تھے وہ کتنا ان قوانین کو پڑھتے ہیں اور کتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے while they are passing some laws؟ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہوتی ہے, بہت افسوسناک. دیکھیں, پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کے احساسات اور جذبات کی نمائندہ ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستانی جو اقتدار ہے, جو حکومت ہے, وہ اختیار تو عوام کا ہے. عوام اپنے اس حکومتی یا اقتدار کے اختیار کو تھرو چوزن ریپریزنٹیٹیو یعنی تھرو پارلیمنٹ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا تھا جب میں دیکھتا تھا کہ مثلا 100 کا سینٹ آف پاکستان ہے, اس میں مشکل سے 10 ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایجنڈا پڑھ کے آتے ہیں,
اس ایجنڈے کے مطابق تیاری کرتے ہیں اور جو عوام کے ایشوز کو ریس کرتے ہیں, جو باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں اور جو دلیل کے ساتھ, لاجک کے ساتھ, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اپنی ایک رائے جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ رکھ سکتے تھے. باقی تو سارے کے سارے جو تھے وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں آٹو کے اوپر ان کو سیٹ کیا جاتا تھا کہ جب پارٹی نے کہا کہ آج یس کرنا ہے تو سب نے یس کرنا ہے. کس چیز پہ یس کرنا ہے اس کا ان کو خود بھی علم نہیں ہوتا تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے, آپ دیکھیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہو گیا, بعد میں جب میرے آنے سے پہلے پاس ہو گیا تھا, بعد میں جب میں آیا اور میں نے دیکھا کہ اتنا خوفناک بل پاس ہوا ہے اور میں نے اس کے اوپر امینڈمنٹس لائے اور اس کے اوپر ایجوکیشن کی لوگوں کی, اویئرنیس کی لوگوں کی, اس کے بعد سینیٹرز نے خود کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے یہ بل پاس کیا. اچھا, تو ان کو علم ہی نہیں ہوتا تھا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک بل آیا پارلیمنٹیرینز کی مراعات کے اضافے کا, اس کے اوپر 42 سینیٹرز نے دستخط کیے تھے اور صرف میں نے اس کی مخالفت کی کہ بھائی ایک ایسا ملک, غریب ملک, آپ دیکھیں نا اس وقت پنجاب اسمبلی نے 1000% اضافہ کیا ایم پی ایس کی تنخواہوں میں. اس وقت آپ کے وفاقی پارلیمنٹ نے 1,80,000 روپے سے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ بڑھا کے 5,37,000 کر دیے, یعنی تقریباً 140% سے بھی زیادہ اضافہ کر دیا. جب میں پارلیمنٹ میں تھا یہ کوشش اس وقت بھی ہوئی تھی, یہ ظلم ہے. تو جب میں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں ایک پبلک, میری مخالفت کے باوجود انہوں نے سینٹ سے یہ پاس کر دیا اور قومی اسمبلی سے پھر پاس ہونا تھا, قومی اسمبلی ٹرانسمٹ ہو گئی, وہاں سے پاس ہونا تھا. تو جب میں نے مخالفت کی سینٹ کے فلور پر اور میری مخالفت کے باوجود پاس ہو گئی, لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا میڈیا سے اور اس کے اوپر اتنا طاقتور ریئیکشن آ گیا پبلک کی طرف سے کہ پھر ان سینیٹرز نے خود کہا کہ ہم سے تو دستخط لیا گیا تھا لیکن ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا کہ اس میں تھا کیا. تو یہ تو صورتحال ہے, یہ تو صورتحال ہے. یہ اس طرح قانون سازیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں FATF کی قانون سازی اور IMF کی ڈکٹیشن پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نام نہاد خود مختاری کی قانون سازی, ٹرانسجینڈر لا, اسی طرح جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا قانون, اس پہ آتے ہیں. اسی طرح یہ سارے قوانین جو پاس ہوئے یہ کسی نے پڑھے ہی نہیں ہیں. واحد سینیٹر آپ کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ میں ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا. کیا واقعات تھے اس وقت؟ پریشر آیا؟ آپ نے کہا کہ ظاہر سیاسی جماعتیں ڈائریکشن دیتی ہیں اپنے سینیٹرز کو کہ آپ نے یہ یس کرنا ہے اور یہ نو کرنا ہے. جماعت اسلامی نے آپ کو کوئی ڈائریکشن دی؟ اور یہ ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا 440 کا ایوان غالباً تقریباً, اس میں آپ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ نہیں دینا. دیکھیں, جب جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اس کے اوپر پھر تنقید کرتا ہے اور ہر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ جب وہ وردی میں ہو اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تب آپ اس کے سامنے کلمہ حق کہیں. الحمدللہ یہ کام میں نے جنرل باجوہ کے سامنے 6 سال کیا. اور آپ دیکھیں کہ جب اس کا ایکسٹینشن ہو رہا تھا تو 445 کے ایوان میں صرف ایک بندہ تھا جنہوں نے تحریری طور پر اس ایکسٹینشن کے قانون کے مقابلے میں قانون جمع کیا تھا. اور جب میں نے یہ قانون جمع کیا میرے اوپر بڑا پریشر آیا. ایک کرنل نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنا پارلیمانی حق استعمال کر رہا ہوں, یہ میرا پارلیمانی وظیفہ ہے, پارلیمانی ڈیوٹی ہے میری. انہوں نے کہا کہ نہیں یار, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے اوپر کوئی اختلاف نہ ہو اور ہم مودی کو یہ پیغام دیں. اب آپ اندازہ کر لیں, مودی کو یہ پیغام دیں کہ جنرل باجوہ کے اوپر پورا پاکستان متفق ہے. میں نے کہا میں متفق نہیں ہوں, میں نہیں ہوں. تو اس کے اوپر جو ہیں مجھے دھمکیاں بھی دی گئی اور جنرل فیض جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ مجھے کرنل نے فون کیا کہ جنرل فیض آپ کے گھر کے سامنے گاڑی میں بیٹھے ہیں, آپ باہر نکلیں. میں نے کہا میں نہیں نکلوں گا, میں ملنا نہیں چاہتا, میں نہیں ان سے ملوں گا. اور یہ میرا, پھر انہوں نے مجھے کہا, یہ یہاں تک کہا کہ آپ اس دن پارلیمنٹ سے چھٹی کر لیں.
अच्छा। मैंने कहा मैं हर सूरत में पार्लियामेंट जाऊंगा। फिर कहा पार्लियामेंट जाके वॉकआउट कर ले। मैंने कहा मैं हर सूरत वहाँ पे अपनी जो अमेंडमेंट बिल जमा किया है वो प्रेजेंट करूंगा और उसके ऊपर डिबेट करूंगा। तो वो हंसे, कहते हैं आपके अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट करने का नौबत ही नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं आएगी तो मैं एहतजाज करूंगा, इसलिए कि ये आप रूल्स रेगुलेशंस को आप बुलडोज करेंगे। पार्लियामेंट की जो बिजनेस रूल्स हैं उसको आप पांव तले रूंद देंगे, मैं उस पर एहतजाज करूंगा। इसलिए मैं वहाँ गया। मेरी उस बिल के ऊपर मुझे प्रेजेंट करने, उसके ऊपर डिबेट करने का मौका जब चेयरमैन सेनेट ने नहीं दिया तो मैंने अपनी सीट पे खड़े होकर भी उसके खिलाफ एहतजाज किया और मैंने चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने आके धरना दिया और डाइस के सामने आके भरपूर एहतजाज किया। अगरचे जब मैं वहाँ एहतजाज कर रहा था तो पाकिस्तान टेलीविज़न मेरा चेहरा नहीं दिखा रहा था, और जब मैं उस कानून के ऊपर ज़ोर से नो कहता था तो पाकिस्तान टेलीविज़न मेरी आवाज़ को म्यूट कर लेता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जबर का भी मुकाबला किया, धमकियों का भी मुकाबला किया, लालच का भी मुकाबला किया, और अपनी ईमान और ज़मीर के मुताबिक 6 साल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दस्तूर का, बशरी हुकूक का, आवाम का, इस्लाम का और पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो लड़ा। बताइए सेनेटर साहब कि आप एक बहुत मशहूर आपकी तकरीर है, डिबेट है, बल्कि माफ़ करने का इख्तियार जो है, बख्शिश का इख्तियार, वो अल्लाह की ज़ात के पास है। बतौर मुसलमान हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला सबको माफ़ करे। आपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की दुआ की मुखालफत की, एक आदमी फोत हो गया और आपने दुआए मग़फ़िरत नहीं की उसके लिए। ये बड़ा दिलचस्प एक बात है। सुबह जब मैं जा रहा था सेनेट के इजलास तो अखबार में ख़बर आ चुकी थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ फौत हो चुके। मेरे दिल में आया कि मैं उस दिन ना ही जाऊँ, इसलिए कि वो सदर रह चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, उनके लिए फातिहा होगी, और मैं नहीं चाहता था कि उन्होंने जो मजालिम किए, बुकटी को शहीद कर दिया, बलूचिस्तान में जो आग लगी है उसने लगाई, खैबर पुख्तनख्वा में जो आग लगी है, 400 ड्रोन हमले, बिला तफरीक बच्चों, ख़वातीन, बूढ़ों, इनोसेंट नॉन कम्बैटेंट पुख्तूनों को कत्ल किया, तो ये सब उसकी वजह से डॉक्टर आफिया, कौम की मजलूम हाफिज़ कुरान बेटी को चंद हज़ार डॉलर के एवज़ जो हैं और कौम के बेटों को चंद हज़ार डॉलर के एवज़ फ़रोख्त कर दिया, पाकिस्तान को ग़ुलाम बना दिया, पाकिस्तान के वजूद के गिर्द अमरीकी ग़ुलामी की जंजीरें खींच दी। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके लिए पार्लियामेंट में दुआ करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए और मुझे उसको रेजिस्ट करना चाहिए, इसलिए मैं गया। और मेरी दलील ये थी कि देखें, मैंने वहाँ उस वक्त तकरीर जो की उसमें भी कहा कि देखिए, पार्लियामेंट में जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो ये सिर्फ बख्शिश की दुआ नहीं होती, ये एक स्टेट और पब्लिक ऑनर होता है। पार्लियामेंट की तरफ से एक इज्जत और तौकीर और तकरीम होती है जिसका कम अज़ कम वो शख्स मुस्तहिक नहीं है जिसने 2 दफ़ा इस पार्लियामेंट को, जिस आइन के तहत ये पार्लियामेंट बनाए, उस आइन को पांव तले रूंधा। उसने शबखून मारा अदलिया के ऊपर, उसने इस पार्लियामेंट को ताले लगा दिए, उसने पाकिस्तान के लिए ऐसे मसाइल पैदा किए जिससे अभी तक पाकिस्तान नहीं निकल सका। इसलिए अगर कोई उससे मोहब्बत करता है तो अपने घर में उनके लिए खैरात करें, उनके लिए आप देगे पकवाएं, उसके लिए फातिहे के प्रोग्रामात करें। लेकिन पार्लियामेंट किसी की जागीर नहीं है, पार्लियामेंट आवाम का है और पार्लियामेंट एक दस्तूर के मुताबिक चल रहा है। इसलिए इस पार्लियामेंट में उस शख्स के लिए दुआ और उनको स्टेट ऑनर देना, तकरीम देना, तौकीर देना, इज्जत देना, ऑनर देना नहीं होगा जिसने इस पार्लियामेंट को ताले लगाए। इसलिए मैंने मुखालफत की और अल्हम्दुलिल्लाह वो ये एक मैसेज गया कि जो लोग पार्लियामेंट के साथ खेलते हैं, दस्तूर के साथ खेलते हैं, अपने इक़्तिदार के नशे में बशरी हुकूक के साथ खेलते हैं, उनके लिए फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दुआ नहीं होगी, उसको फिर लोग जो हैं वो इज्जत तो तौकीर और तकरीम नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए, बहुत आपको वाइब्रेंट हमने पाया, वोकल इस्तेमाल करते थे आप, कोई मौका जाने नहीं देते थे, लेकिन हमने देखा कि सानहा एक होता है बार खान के हवाले से, बहुत आपने सेनेट में बात की, आपने प्रेस में बात की। एक सेनेटर की बात, उसकी वैल्यू नहीं है, कोई नहीं सुनता और आपको फिर मजबूरन कोयटा जाना पड़ा। तो यहाँ आम आदमी की बात कौन सुने? ये बात बिल्कुल ठीक है। बारखान का वाक़या जो है वो एक ऐसा स्याह पहलू है हमारे समाज का और हमारी हुकूमतों का कि जिस पे दुख होता है। आपको पता है कि 5-6 साल एक माँ अपने बेटों
اور ایک بیٹی کے ساتھ جو ہیں وہ ایک صوبائی وزیر کے پرائیویٹ جیل میں رہا، پرائیویٹ جیل میں. اور جب میں نے اس ایشو کو اٹھایا تو پورے پارلیمنٹ، پورے سینٹ میں پین ڈراپ سائلنٹ، خوف. اور کسی نے رسپانس نہیں دیا، کسی نے رسپانس نہیں دیا. وہ پروونشل کیبنٹ کا ممبر تھا اور میرے خیال میں آج کل بھی صوبائی کابینہ کا ممبر ہوگا. حالانکہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں بگٹی صاحب بلوچستان کے، انہوں نے اجلاس کے بعد مجھے تحسین بھی کی اور مجھے انہوں نے ایک طرح سے حوصلہ افزائی بھی کی کہ آپ نے یہ کام کیا. لیکن ہو سکتا ہے وہ آج بھی، اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا آنکھوں کا تارا ہے اور وہ چہیتا ہے. وہ اس حکومت میں بھی وزیر تھا، اس کے بعد کیئر ٹیکر میں بھی وزیر تھا، اس کے بعد کوئی وہ نہیں. تو جب کسی نے اس پر رسپانس نہیں دیا، کچھ دنوں کے بعد اس خاتون کا، ان کی ایک ویڈیو آئی جس میں انہوں نے، آپ اندازہ کر لیں، قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے 24-25 کروڑ عوام سے کہتا ہے کہ اس قرآن کی خاطر مجھے اور میرے بچوں کو اس جیل سے نکال. یہ پاکستان قائد اعظم نے اس لیے بنایا تھا، علامہ اقبال نے اس لیے بنایا تھا کہ جاگیرداروں کا، سرداروں کا، ظالموں کا یہ ماجگاہ ہوگی، یہ عوام کے اوپر ظلم کریں گے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلیں گے. تو جب یہ بات ہوئی اس کے بعد پھر میں نے یہ ایشو اٹھایا سینٹ آف پاکستان کے اندر، اور میں نے کہا ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. اب پھر بھی کسی نے رسپانس نہیں دیا. میں نے آئی جی بلوچستان سے، میں نے چیف سیکرٹری بلوچستان سے، میں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، میں نے چیئرمین سینٹ سے، وزیر اعظم اور صدر سے، میں نے چیف جسٹس سے، سب سے اپیل کی. میں نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے، کسی نے بھی رسپانس نہیں دیا. اس کے بعد وہی ہوا کہ وہ بچی بھی قتل کر دی گئی جس نے ویڈیو بنائی تھی، اور ان کے 2 بیٹے بھی قتل کر دیے. اور کس طرح قتل کر دیے؟ ہاتھ پاؤں باندھ کے، ایک ایک جوڑ، ایک ایک ہڈی توڑ کے، تشدد کر کے، اس کے بعد قتل کر کے، اس کے بعد چہروں پر تیزاب ڈال کے، اس کے بعد اندھے کنویں میں پھینک کر. یہ ظلم، کوئی سزا ان کو نہیں ملی. پھر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا. پھر مجبوراً میں کوئٹہ گیا اور میں نے وہاں دھرنا دیا مری قبیلے کے ساتھ، اور میں نے جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالی، میں کوئٹہ سے واپس نہیں آیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو شاید میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں. میں نے وہاں ایک مطالبہ یہ کیا کہ اس بچی جس نے ویڈیو بنائی تھی وہ ایک مزدور کی بیٹی تھی اور اس کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کے والدین ڈر کے مارے ان کو اون نہیں کر رہے تھے، اس لیے ان کو بلوچستان پولیس نے پولیس کے قبرستان میں لاوارث لاش کے طور پہ دفنایا. میں نے کہا اس بچی کو ہیومن رائٹس کا اعلیٰ ترین سول اعزاز دیا جائے کہ اس کی وجہ سے ایک پرائیویٹ جیل پتہ چلا اور ایک خاندان باہر آیا، اس نے اپنی جان کی قربانی دی. حکومت نے اس کو سول اعزاز نہیں دیا. اچھا، پھر وہاں جب میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس ایشو کو اٹھا رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے مجھے آئی جی پی نے ایک دفعہ کیا کہا؟ مجھے ان کی ماں نے کہا، اور یہ مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں، مجھے ان کی ماں نے کہا کہ یہ بچی جو ہمارے ساتھ تھی یہ چھوٹی تھی جب جیل میں گئی، کوئی 8-9 سال کی تھی، جب واپس آئی تو بالغ ہو چکی. تو مجھے ان کی والدہ نے کہا کہ ایک دن ان کے والد آتے تھے ایک رات اور اس بچی کو اٹھا کے لے جاتے، اور دوسری رات ان کے بیٹے آتے تھے اس بچی کو اٹھائے. میں نے ان سے کہا کہ اس کے اوپر ریپ کا FIR درج کرو، ریپ کا FIR درج کرو. تو مجھے آپ کو پتہ ہے آئی جی بلوچستان نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ یہ سینیٹر صاحب ریپ نہیں تھا، یہ سیکشول انٹرکورس تھا. گویا یہ باہمی رضا. میں نے کہا وہ بچی تھی، وہ پرائیویٹ جیل. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ یہ ہماری پولیس کیا کرتی ہے؟ یہ غلام ہیں، یہ نوکر ہیں جاگیرداروں کے، سرمایہ داروں کے، ظالموں کے، استحصالی طبقے کے، اور یہ شریک ہے عوام کے اوپر اس ظلم میں. تو یہ اس ظلم میں عوام سے کہتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں بہت ظلم ہے، اس معاشرے میں بہت درد ہے. اس ظلم اور اس درد کے خلاف اٹھو، ان ظالموں کے خلاف اٹھو اور اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. دیکھیں آپ آواز اٹھائیں گے تو تبدیلی بھی آئے گی. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ خاندان باہر آئے، اور اس کے بعد میں نے سینٹ آف پاکستان سے پرائیویٹ جیل کے خلاف قانون پاس کر لیا. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پرائیویٹ جیل کے خلاف قانون پاس ہو گیا سینٹ آف پاکستان سے. لیکن وہ قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا.
وہ سینٹ سے پاس ہو گیا اور وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے پارلیمنٹ میں, اسے قومی اسمبلی سے پاس کرنے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا. یہ بتائیے کہ آپ یہاں سے امریکہ گئے, آپ نے جا کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا قصور کیا ہے, اور اس وقت جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ان کی حالت کیا ہے؟ دیکھیں, ڈاکٹر عافیہ صدیقی مظلوم خاتون ہیں, اور ان کے ساتھ ظلم بھی بہت ہوا ہے. ٹارچر سیل میں, تعذیب خانوں میں, امریکہ کے بدنامی زمانہ جیلوں میں وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ ظلم بھی ہوا ہے کہ ان کے خلاف بدترین قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے, اور غلط معلومات اور اطلاعات جو ہیں وہ ان کے خلاف پھیلائی گئی ہیں. مثلا یہ کہ وہ امریکی شہری ہے, حالانکہ وہ کسی بھی صورت میں وہ امریکی شہری نہیں, وہ پراؤڈ پاکستانی ہے. آپ اندازہ کر لیں, وہ امریکہ میں پڑھاتی تھی, وہ امریکہ میں پی ایچ ڈی کر چکی تھی, وہ امریکہ میں بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی, لیکن انہیں امریکہ کی نیشنلٹی نہیں لی, اس لیے کہ اسے فخر تھا اپنے پاکستانی ہونے کے اوپر. ان کے بارے میں یہ کہ وہ کوئی ٹیرر موم ہے, وہ القاعدہ, لیڈی القاعدہ ہے, وہ دہشت گردی کی ماتا ہری ہے, فائنینسنگ بھی کرتی ہیں, اور وہ جو ہیں وہ ڈائمنڈس کی ٹریڈ کے ذریعے سے فائنینسنگ کر رہی تھی. آپ انٹرنیٹ پہ ان کا جو مقدمہ ہے, اس کا جو فیصلہ ہے وہ دستیاب ہے, جو امریکی عدالت نے دی, وہ آپ جا کے اس کو پڑھ لیں. میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں وہ جا کے پڑھ لیں, وہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے. اس میں کوئی الزام یہ نہیں لگایا گیا ہے کہ یہ 9/11 میں ملوث تھی, یا القاعدہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا, یا یہ فائنینسنگ کر رہی تھی ٹیررزم کی. ان کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ یہ ہے کہ غزنی میں ایک خاتون ملی جسے افغان پولیس نے اٹھا کے غزنی پولیس اسٹیشن لے گئی کہ وہ مشکوک خودکش بمبار تھی, اور وہ خودکش بمبار نہیں تھی, اس کے ساتھ کوئی جیکٹ نہیں تھا, وہ ایک خاتون تھی, برقعے میں تھی. اور وہاں پہ جب ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو ڈیورنگ انویسٹیگیشن 4 امریکنز آئے اور انہوں نے افغانیوں کو نکالا اور ان کی انویسٹیگیشن شروع کر دی. اب امریکنز کہتے ہیں یہ ان کے اوپر مقدمہ ہے, اور اسی میں ان کو 86 سال قید سنائی گئی ہے کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جرم سرزد ہوا ہے. یعنی جس جرم میں 86 سال قید کی سزا ہے وہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن. اور جرم دیکھیں کیا ہے کہ ایک امریکن سے بندوق چھین کے اس نے فائر کیے, جس کے خول نہیں ملے, جس کا نشان نہیں ہے, جس سے کوئی زخمی نہیں ہوا, جس سے کوئی مرا نہیں, جس کے فنگر پرنٹس نہیں ہیں, جس کی فورینزک کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے جب فائر کی تو 2 گولیاں عافیہ کو لگی, اور وینٹیلیٹر پر اس کو غزنی سے نیو یارک شفٹ کیا گیا. اسی جرم میں ان کو 86 سال. یہ فراڈ ہے, فراڈ. ان کو اسلام پسندی کی سزا دی گئی ہے, اسلام پسندی کی سزا, اور وہ کولیٹرل ڈیمیج ہے 9/11 کا. وہ ایک ویکٹم ہے 9/11 کا, اور بالکل بے گناہ ہے, اور چند $1000 پر یہ پرویز مشرف نے فروخت کر دیا ہے. مارچ 2003 میں جب وہ اپنے گھر سے نکلی اسلام آباد کے لیے کراچی سے, اپنی 3 بچوں کے ساتھ ان کو اغوا کیا گیا, اور جولائی 2008 میں یعنی تقریباً 5.25 سال بعد ایوان ریڈلی نے اس کو ڈسکور کیا باگرام میں, ایوان ریڈلی میں. اب یہ پاکستان کے ایجنسیوں نے, پرویز مشرف نے ان کو فروخت کیا تھا امریکہ کو, اور وہاں پر ان کو بدترین ٹارچر میں رکھا گیا, اور پھر باگرام سے اور غزنی سے ان کو شفٹ کر دیا گیا, غزنی اور غزنی سے پھر شفٹ کر دیا گیا ان کو نیو یارک. تو یہ بالکل 9/11 کی ایک وکٹم ہے, بالکل بے گناہ ہے. اس وقت وہ آسانی کے ساتھ آ سکتی تھی, یعنی اس وقت اس کی وجہ ہے کہ کلیمنسی پٹیشنز جو ہے اس کی فائل ہو چکی تھی ان کے, لیکن وہ تو مرسی پٹیشن بھی جو ہماری تھی وہ ریجیکٹ کر دی صدر بائیڈن. کیوں ریجیکٹ کر دی آپ کو پتہ ہے؟ بائیڈن نے 8,500 لوگوں کو معافیاں دی, جی, اپنے بیٹے سے شروع کر لی, اور قاتلوں کو معاف کیا, بینک ڈکیتی کے مجرموں کو معاف کیا, چین کے لیے جاسوسی کرنے والے چینی باشندوں کو معاف کیا, اور اپنے سابق چیف آف جنرل اسٹاف جنرل مائک ملی اس کو ایڈوانس میں کہ ابھی اس کے اوپر کوئی چارج شیٹ نہیں ہے, کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, کوئی سزا نہیں ہوئی, ایڈوانس میں ان کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو معافیاں دی. لیکن عافیہ کو معافیاں نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ پاکستان کی حکومت مدعی نہیں بنی. اچھا. شہباز شریف صاحب نے
अपील नहीं की, फ़ोन नहीं किया, रिक्वेस्ट नहीं की। आसिफ जरदारी ने अपील नहीं की, रिक्वेस्ट नहीं की, फ़ोन नहीं किया। आप देख लें, मोहसिन नकवी वहाँ वाशिंगटन में मौजूद थे, बगैर दावतनामे के हलफ बर्दारी में गए थे ट्रंप के, लेकिन अपनी कौम की बेटी के लिए। देखें क्लेमेंसी पिटीशन में क्या था, क्लेमेंसी पिटीशन में आपको कुछ देना नहीं होगा, बेटी को लेना था, बेटी को लेना था। इसलिए मैं कहता हूं कि डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी वाशिंगटन में नहीं है, डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है। ये लोग रकावट हैं। लेकिन इस वक्त जो तहरीक उठी है डॉक्टर आफिया की रिहाई की, ये इतनी ताकतवर तहरीक है, क्या अमेरिका में मुजाहरे शुरू हो गए। अब हालिया दौर में, यानी रिसेंट पास्ट में, माजी करीब में, उस जेल में, जिस जेल में डॉक्टर आफिया कैद हैं, अमरीकियों ने सैकड़ों की तादाद में 2 दफा मुजाहिरे किए, 2 दफा। अमरीका के अंदर एक आलमी तहरीक, 16 लाख से जायद लोगों ने, 16 लाख से जायद लोगों ने जो बाइडेन को ऑनलाइन पिटीशन सबमिट की डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब ये एक आलमी तहरीक बन चुकी है। डॉक्टर आफिया ने आना है, उसने रिहा होना है, और हमने ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रखनी है। मुझे डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने डॉक्टर आफिया का स्कार्फ दिया है, अच्छा, डॉक्टर आफिया का दुपट्टा दिया है, और मैंने ये जद्दोजहद जारी रखनी है। डॉक्टर आफिया को उस जेल से निकाल कर उनके सर पर वो दुपट्टा, वो चादर, वो स्कार्फ रख कर, उसके बगैर इंशाल्लाह हम आराम से नहीं बैठेंगे। आपने फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ उठाई, अब सीज़ फायर का मायदा हो गया है। आप क्या समझते हैं, नई जो ट्रंप इंतज़ामिया है, आप मुतमईन हैं कि जो मुआहदा हुआ है अब फ़लस्तीनियों की जानें जो हैं वो कम जाएंगी? देखें, फ़लस्तीनियों ने 468 दिन एक जेनोसाइड का सामना किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूएन, आईसीजे, आईसीसी सब कह रहे हैं ये जेनोसाइड था, जेनोसाइड। 2 लाख लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें से 80,000 10 साल से कम उम्र बच्चे हैं, 10 साल से कम उम्र बच्चे। ये दुनिया का वाहिद जेनोसाइड था जिसे बराह रास्त पूरी दुनिया के अवाम अपने टेलीविजन स्क्रीन और अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे। और ये जेनोसाइड भी था, उसके साथ एक्कोसाइड भी था। एनवायरमेंटल जो एजेंसीज हैं दुनिया के, वो कह रहे हैं कि 30 लाख दरख्त काटे हैं इसराइल ने गजा में और फ़लस्तीन में, और उसमें अक्सरियत जैतून के दरख्त हैं। जैतून वो मुबारक दरख्त जिसका जिक्र कुरान में, जो सकाफत है, जो तहजीब है, जो मुजाहिमत की अलामत है, जो वहाँ की कल्चर है, उसके साथ भी इसराइल ने दुश्मनी की। लेकिन मैं खिराजी तहसीन पेश करता हूँ, शाबाश देता हूँ अहलियान गज़ा को, अहलियान फ़लस्तीन को, कि उन्होंने इसका मुकाबला किया। अमेरिका, यूरोप, इसराइल, इंडिया, उन सब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया। एक वाज़े शिकस्त अमेरिका, यूरोप और इसराइल और उनके इत्तेहादियों को यह गज़ा के अंदर हुई है। अब जो ट्रंप है ये कह रहा है कि हम गज़ा के लोगों को कभी कहते हैं इंडोनेशिया में बसाते हैं, और कभी कहते हैं मिस्र के अंदर और उर्दन के अंदर। यानी ये वो जो ग्रेटर इसराइल वाला मंसूबा था, उसको एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर्ली। जो काम वो लोग बंदूक से, बदतरीन जेनोसाइड से, बदतरीन जुल्म से हासिल ना कर सके और वहां शिकस्त खा गए, अब वो मुस्लिम हुक्मरानों के जरिए से करना चाहते हैं। और मैं उनसे कहता हूं 200 ममालिक से जो सहयूनियों को लाकर फ़लस्तीन में आबाद किया है ना, उनको अमेरिका में बसाओ, इसराइलियों को अमेरिका में बसाओ, इसराइलियों को यूरोप में बसाओ, इसराइलियों को ग्रीनलैंड में बसाओ। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। 1967 की प्री बॉर्डर गर्दान भी नहीं मानते, 2 स्टेट सोल्यूशन भी नहीं मानते। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, पूरा का पूरा है, किसी को इस पर हक नहीं है। और मैं सरदार साहब यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, कह दे कि 60 मुस्लिम ममालिक थे, इनके हुक्मरान थे, इनके 60 मुस्लिम ममालिक के जर्नेल थे, 80 लाख फौज थे, उनके असलहे के गोदाम भरे हुए थे, लेकिन ये तमाशा देखते रहे, ये कॉम्प्लेसेट थे,
یہ सहूलियत कार थे. बेहद शुक्रिया आपके इस कीमती वक्त का. इतनी दिलचस्प गुफ्तगू है कि सारा दिन अगर हम इन टॉपिक्स पे बात करें तो शायद वो भी कम होगा. नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और सेनेटर साहब ने जैसे तमाम जो टॉपिक्स थे उनके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू की है. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हम सब का हामी और नासिर.